السلام علیکم. آیت 182 ہے آج. اس کو پھر دوسری آیت کے ساتھ ملا کر ہی پڑھنا ہوگا. ہاں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بالظلام للعبید الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی تأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین. کیوں جی امام صاحب جاپان کی کیا خبریں آئی ہیں؟ آپ تو اچھی زبانی بول لیتے ہیں ماشاءاللہ. کیونکہ جب آپ وہاں ہوا کرتے تھے اس وقت کسی جاپانی نے بھی مجھے بتایا تھا کہ ماشاءاللہ آپ کا تلفظ بالکل جاپانیوں والا ہے. معاذ ہوسویا یاد ہے آپ کو؟ تانیگوچی، اس کا نام ہوسویا بھی تھا. وہ بہت تعریف کیا کرتا تھا کہ بہت اچھا تلفظ ہے. آپ کو یاد ہے ابھی بھی؟ پھر جاپان کی کیا خبریں ہیں تازہ؟ انہوں نے رات یہ بتایا کہ ایک تو جو مرنے والے ہیں ان کی تعداد میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، 5328 سب ہو گئی ہے تعداد. دوسرا ایک رفاہی تنظیم نے ان سے رابطہ ہوا ہے ان کا، انہوں نے 9 ٹرک کا سامان ہمارے کیمپ کو دیا ہے. ماشاءاللہ. وہ تقسیم کرنا چاہتے تھے، ان کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو جب احمدیہ کیمپ سے رابطہ ہوا تو بڑے خوشی ہو کے انہوں نے دے دیا ہے اور ایک ٹرک بھی دیا ہے. ٹھیک ہے. اور رات انہوں نے ذکر کرتے ہوئے سیکرٹری نے کہا ہے کہ ہم بہت شکر گزار ہیں. اور دال چاول کا کیا ذکر کیا انہوں نے؟ وہ انتظام کر رہے ہیں. کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں دیگیں وغیرہ مل جاتی ہیں اور بڑی بڑی ہنڈیاں بھی ملتی ہیں. کتنی بڑی دیگ ہوتی ہے؟ ہماری طرف کی دیگ یا اور مختلف کی ذرا شکل اور ہوتی ہے، کافی بڑے ہیں. کتنے بڑے بنانے کے لیے کتنی بڑی دیگ میں یہ تو کافی نہیں، لیکن زیادہ. کتنے آدمیوں کا چاول پک جاتا ہے اس میں؟ ایک دیگ میں 100-150 کا تو شد ہو جائے. اچھا، جاپانی تھوڑا کھاتے ہیں. ہمارے ہاں تو بڑی دیگ 80 کی ہوتی تھی، یہ حساب تھا نپات اللہ. اور بعض دفعہ جب کشمیری کھانے والے ہوں پھر یہ کم پڑ جاتی تھی. کیونکہ کشمیری ایک تو گرم بہت کھاتے ہیں، دوسرے وہ چباتے نہیں. ہمارے عبدالعزیز صاحب ڈار ہوا کرتے تھے، انہوں نے مجھے باقاعدہ ڈیمونسٹریشن دی تھی. یہ ناراض ہوئے تھے کافی کہ پورا کھانا نہیں مل رہا. میں نے کہا کوئی سوال ہی نہیں نہ ملنے کا، جتنا چاہیں کھائیں اور لے لیں جتنا. تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو ہم زیادہ کھاتے ہیں، ہمارے لیے تمہارے فارمولے نہیں چلیں گے. اور کھاتے اس طرح ہیں کہ وہ مٹھی بنائی اور سیدھا نکل دیتے. میں کہ یہ تو کیسا ہو سکتا ہے بغیر چبائے؟ میں دکھا دیتا ہوں کھا کے. بغیر چبائے کھاتے تھے. جاپان میں بھی بغیر چبائے کھاتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. مگر اب پتہ نہیں کشمیر میں وہاں سب رواج یہی ہے یا ان کے خاندان میں تھا. یہ سید عبدالعزیز صاحب کا رشتہ یہیں ہوا ہے نا، عبدالعزیز صاحب ڈار کے ہاں. اور ہمارے جو یحییٰ صاحب یہاں صدر ہیں وہ بھی ان کے نواسے ہیں. نہیں ڈار صاحب کے نواسے ہیں غالباً. عبدالعزیز صاحب ڈار ان کے خسر نہیں تھے یا سید عبدالعزیز صاحب کے؟ ہاں میرا خیال ہے. میں خیر چھوڑیں اس کو. اب خسر تھے، یہ دیکھیں گواہ مل گئے. ہاں تو یہ ہمارے یحییٰ صاحب ان کے نواسے ہیں عبدالعزیز صاحب ڈار کے. عمر ڈار ہوا کرتے تھے، سید عبدالعزیز ڈار. عمر ڈار بہت پرانے بزرگ ہیں جنہوں نے حضرت مسلم موعود کے ساتھ بہت ہی تعلق رکھا، بہت غیر معمولی عاشق تھے. تو حضرت مسلم موعود جب وہاں گئے تھے کشمیر میں تو عمر ڈار صاحب نے انتظام وغیرہ کروائے تھے. اور ان کی فیملی انہی کی وجہ سے پھر آگے بہت مخلص چلی ہے. اور کون کون تھے ڈار آپ کو یاد ہے؟
मुझे तो ये दो बेटियां गई क्योंकि मगर बाहर से अब वहाँ वो सुन रहे होंगे कश्मीर में सब, वहाँ से ख़त आने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। पूरी तफसील तारीख़ की फिर दोबारा ताज़ा हो जाएगी हमारे जहन में। ये जो आयात मैंने तिलावत करनी है या कर ली हैं। ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदीकुम, ये इसलिए है कि जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा। व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, और अल्लाह ताला बंदों पर एक ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। क्या रहता है? अच्छा जी, वो तो पढ़ा ही नहीं मैंने, आज वहाँ से शुरू होना था तो फिर मुझे आगे क्यों चला दिया आपने। असल में यहाँ एक गलती हो गई। जिन आयत की मैंने तिलावत की है, 2 आयत की, उससे पहले की भी एक आयत तिलावत करके साथ शामिल करनी थी, क्योंकि इससे पहली आयत से आज दर्स शुरू होगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द समिअल्लाहु क़ौला इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़नियाउ सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदीकुम व अन्नल्लाहा लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद। यकीनन अल्लाह ताला ने उन लोगों की बात सुन ली है जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह फ़कीर है और हम अमीर और दौलतमंद हैं। हम ज़रूर लिख रखेंगे इस बात को, सनक्तुबु मा क़ालू, जो उन्होंने कहा, व क़त्लहुमुल अंबिया, और अंबिया को जो वो कत्ल करते थे उसको भी। क़त्लहुमुल अंबिया बग़ैर हक़्क़िन, जो नाहक़ अंबिया को कत्ल करते थे, इस जुर्म को भी हम लिख रखेंगे या लिख रहे हैं। व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, और हम कहेंगे कि जलने का अज़ाब चखो। ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदीकुम, ये इसलिए है कि तुम्हारे हाथों ने जो कुछ भेजा है उसकी सज़ा तुम पा रहे हो। और जहाँ तक अल्लाह का ताल्लुक़ है, यकीनन अल्लाह ताला बंदों पर ज़रा भी जुल्म करने वाला नहीं। अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह अहदा इलैना, ये तो नहीं तिलावत की उसने, ठीक है। इससे पहले कि मैं इस आयत पे का दर्स शुरू करूं, गुज़श्ता जो ज़ेर बहस आयत थी जिसमें मीर अहमद अली की रवायत पर मैंने एतराज़ किया था। मीर अहमद अली की बज़ाहिर तायीद में बाज़ उलमा ने रवायतें भेजी हैं कि बुखारी में दर्ज हैं, इसलिए मीर अहमद अली की रवायत को बेसरोपा कह कर रद्द करना मुनासिब नहीं। मैं वो रवायतें आपके सामने रखूँगा और फ़र्क बताऊँगा कि इन रवायतों में और उस रवायत में फ़र्क क्या है, और वो रवायत बेसरोपा ही है। दूसरे ये कि ये जो बुखारी का नाम लेकर या बाज़ दफ़ा मुस्लिम का और दूसरे हदीसों का जो मुस्तनद कहलाती हैं, ये कहा जाता है कि ये रवायत वहाँ आ गई है, अब आप कैसे कह सकते हैं कि बेसरोपा है। अमर वाक़या ये है कि कुरान के बाद हर दूसरी किताब खा कितनी अहम हो, उस तरह यकीनी और काबिल तक़लीद नहीं जैसे कुरान है। और उसूल ये है कि नाम चाहे जो मर्ज़ी उस पर लगा दें किसी हदीस पर, अगर 2 बातों से मुतसादिम हो मज़मून, तो इस बारे में क़तन कोई तरद्दुद नहीं होना चाहिए कि कुरान और सुन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ जिन हदीसों से जिस हद तक इस्तिंबात होता हो, उस हद तक वो काबिल रद्द हैं और यकीनन सुनने वाले ने कोई गलती की है।
اگرچہ راوی سچے ہوں۔ بسا اوقات سچے راوی بھی ایسی بات بیان کر دیتے ہیں کہ وہ قابل قبول ہی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی روایات ہیں، وہ تحقیق سے سچی بھی ثابت ہوں تو جو استنباط انہوں نے کیے وہ غلط نکلے، اور ابو ذر غفاری کی روایات ہیں جس سے وہ استنباط کرتے تھے، وہ استنباط غلط نکلے، اور بعض دفعہ غلط استنباط روایت پر اثر انداز ہو کر اس کی شکل بدل دیتا ہے اور اس کو اس رنگ میں پیش کرتا ہے کہ جو قابل قبول نہیں رہتی۔ اور پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ روایت در روایت در روایت کتنا عرصہ ہے جس میں روایت مستند کتب کے مصنفین تک پہنچی ہے، اور روایتوں کا یہ حال ہے، ہم اس دور سے گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں۔ ابھی مشکل سے حضرت اقدس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو 100 سال ہوئے ہیں، اگر وصال دیکھا جائے تو ابھی 100 سال نہیں ہوئے، اگر آغاز دیکھا جائے تو 89 میں 100 سال پورے ہوئے تھے احمدیت کے آغاز کے نقطہ نگاہ سے۔ اور جو روایات ان صحابہ سے مروی ہوئی ہیں جو زندہ تھے، کثرت سے جاننے والے اور ایک مرتبہ رکھتے تھے، ان پر بھی بعض دوسرے صحابہ نے بڑی سخت قدغن لگائی اور شدید احتجاج کیے بعض روایتوں پر۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے زمانے میں بھی بورڈ بیٹھا، پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے بھی بعض روایات کو چھپنا بند کر دیا، کیونکہ بعض دفعہ ایک روایت دوسری روایت سے متصادم ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ایک روایت اس شخص کے کردار سے جو مسلم کردار ہے، معروف کردار ہے، جس کے کثرت سے گواہ ہیں، اس سے متصادم دکھائی دیتی ہے۔ تو بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ بات جو حضرت محمد رسول اللہ کے کردار میں ہمیں دکھائی نہ دے، جو آپ کے دعوے میں شامل نہ ہو، جس کی قرآن تائید نہ کرتا ہو، اس پر ایک روایت کو بخاری کی طرف منسوب کر کے یہ کہہ دینا کہ اوہو یہ بات تو بخاری سے بھی نکلائی ہے، یہ درست طریق نہیں ہے۔ درایت کو لازماً ایک دخل ہے اور اس کے بغیر ہم روایات کو منوعاً قبول کر ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو مناظرے ہوئے ہیں اس وقت کے مولویوں سے، ان میں ایک بڑی بحث یہ چلتی رہی ہے، وہ بار بار تکرار سے مولویانہ انداز میں یہ کہتے تھے بتاؤ صحیح ہے کہ نہیں۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام سمجھا کر جواب دینے کی کوشش کرتے رہے، لیکن زور تھا کہ کہو صحیح ہے کہ نہیں، اگر بخاری میں ہے اور صحیح ہے تو پھر بتاؤ اس کے ظاہر کا انکار کیسے کر سکتے ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ صحیح ایک اصطلاح ہے، اور اس کو اگر ویسے صحیح کہہ دیں تو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ مضمون صحیح ہے۔ اس کا صحیح ایک اصطلاح ہے حدیث کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ راویوں کا جہاں تک مصنف کو علم ہے اور تحقیق سے ثابت ہوا ہے وہ راوی سچے تھے اور ان پر تان نہیں تھا، اور اصول حدیث کے روح سے جو اصول روایت ہیں ان کے روح سے اس حدیث پر اعتراض نہیں ہے۔ یہ اتنا کہہ کر لفظ سے صحیح خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کون کون سے امکانات ہیں جو اس کسی حدیث کو مضمون کے لحاظ سے اعتبار سے گرا دیتے ہیں، وہ بحث لفظ صحیح کے نیچے نہیں آتی، وہ بحث اور طریق سے اٹھائی جاتی ہے۔ مثلا قرآن کی واضح ہدایت کے خلاف اس میں مضمون دکھائی دیتا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی کردار کے خلاف کوئی مضمون دکھائی دیتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ باتیں آتی ہیں تو پھر یہ علم درایت شروع ہو جاتی ہے، علم روایت ختم اور علم درایت شروع۔ تو جہاں تک وہ روایت ہے اس کا میر احمد علی کا بیان ہی ظاہر کر رہا ہے خود کہ اس قسم کا تماشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا نہیں کرتے تھے کبھی، کہ میں عالم الغیب ہوں اور مجھ سے سوال کرو۔ یہ قرآن کی واضح تعلیم کے خلاف، اس مضمون کے خلاف جو قرآن نے انبیاء کے حوالے سے بیان کیا، اور اس میں
بعض روایات ایسی ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے جو قطعی ہیں، جو اس روایت کے مضمون کو اس طرح رد کر رہی ہیں کہ ایک موقع پر جب اسراء کی آیات نازل ہوئیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یروشلم گویا کہ کشفاً گئے ہیں۔ اس وقت ایک یہودی عالم نے موقع بھانپ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کرنے کی خاطر اٹھ کر سوال کیا کہ ذرا آپ ہمیں اس کا یروشلم کا نقشہ، اس کے گیٹ وغیرہ کا یہ تو دکھائیں، بتائیں کیا تھا۔ اگر آپ وہاں سے ہو کے گزرے ہیں وہاں سے تو آپ کو یاد ہوگا، رات کی بات ہے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم، روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اس وقت بالکل بلینک تھا، کوئی نقشہ یاد نہیں تھا، یعنی وہ کشفی واقعہ تھا یا ایک عظیم روحانی کشف لطیف رویا کی صورت میں تھا، جو بھی اس کو کہیں، لیکن وہ نہ عام رویا تھی نہ وہ عام کشف تھا، ایک غیر معمولی لطیف استعارات میں ڈوبا ہوا ایک تجربہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر خاموش رہے تو پھر اس کو جھوٹا کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ایک اور کشف دکھایا، اور اس کشف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا شہر اسی طرح دکھایا گیا جیسا واقعتاً تھا۔ تو آپ دیکھتے جاتے تھے اور بتاتے جاتے۔ تو فی ذات ہی علم غیب کا نہ کبھی آپ نے دعویٰ فرمایا، نہ اس قسم کے تماشے منعقد کیے جیسا کہ میر احمد علی دکھا رہا ہے، اور پھر جو روایات اس کی تائید میں بھیجی گئی ہیں وہ روایات خود اس کو رد کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ وہ روایت نہیں بلکہ مختلف اور باتیں ہیں۔ یہ پہلی بات۔ The Holy Prophet announced that he knew every true believer from the non-believers to the day of judgment۔ پہلی بات یہ ہے جو قابل غور ہے۔ دوسری یہ ہے the hypocrites ridiculed the claim of the Holy Prophet, saying that he could not know their hidden thoughts about himself and his faith and their hypocrisy۔ یہ ان کا دعویٰ تھا کہ آپ ہمارے منافقانہ حال کو تو جانتے نہیں۔ The Holy Prophet being informed of this remarks، یہ میں بات ذکر کر چکا ہوں کہ خود نہیں پتہ چلا بلکہ اطلاع دی گئی تو پھر پتہ چلا۔ ممبر پر چڑھے اور recited this revelation saying that he would tell anything they asked as to what would happen up to the end of the world۔ یہ الفاظ غور سے سن لیجیے۔ کھڑے ہو کر یہ کہا کہ تم مجھ سے سوال کرو، قیامت تک کی ہر خبر کے متعلق میں تمہیں جواب دوں گا۔ اور وہ لوگوں کو قیامت کی خبریں کہاں سے تھیں؟ وہ تو صرف یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے دل میں جو بات ہے وہ آپ کو پتہ چلتی ہے کہ نہیں۔ جواباً رسول اللہ علیہ وسلم غیب کی طرف لے جاتے ہیں جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں لگنا تھا کہ ٹھیک بات بیان بھی کی ہے کہ نہیں۔ مگر بہرحال یہ دعویٰ یاد رکھیں، اب میں حدیثیں جو بھیجی گئی ہیں احمد علی کی تائید میں وہ سنا دوں گا کہ کس حد تک تائید کرتی ہیں۔ A man of unknown audience asked to say about his parentage which none knew۔ ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا کچھ پتہ نہیں تھا وہ کون وجود تھا، اس نے اپنے ماں باپ کے متعلق پوچھا جس کا اس کو بھی گویا علم نہیں تھا کہ وہ تھے کون آخر۔ اور پھر آخر پر جب حضرت عمر کو کھڑا کیا گیا ہے اس روایت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار یوں کیا، will ye then desist hal antum muntahun۔ اب اس کی تائید میں جو روایات بھیجی گئی ہیں تعجب ہے کہ وہ کیسے اس کی تائید کر رہی ہیں۔ سن لیجئے۔ جو روایت بیان کی ہے بخاری سے لی گئی ہے، عن ابن عباس سے حضرت انس اور حضرت موسیٰ اشعری سے 3 روایت انہوں نے درج کی ہیں۔ یہ تینوں بخاری کی تو نہیں ہیں، چار ہیں، چاروں بخاری کی، ٹھیک ہے۔ بخاری کی روایت سن لیجئے۔
अन इब्न अब्बास क़ाल काना कौमुन यसलून रसूलल्लाह इस्तिहज़ाअन फ़यक़ूलु रजुलु मन अबी व यक़ूलु रजुलु तदिल्लु नाक़तहु ऐना नाक़ती फ़अंज़लल्लाहु फ़ीहिम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया। अब इस रवायत का अहमद अली की रवायत से क्या ताल्लुक़ है और इस आयत का उस मज़मून से क्या ताल्लुक़ है जो बयान किया गया है। रवायत यह है कि इब्न अब्बास कहते हैं कि लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिज़ा यानी तमस्खुर के रंग में सवाल किया करते थे, यानी मुनाफिकीन। मोमिन तो सवाल ही नहीं पैदा होता इसमें शामिल हो। और कहा करते थे मेरा बाप कौन है। एक आदमी उठ खड़ा होता था कि जी मेरी ऊँटनी गुम गई है, बताएं कहाँ है वो ऊँटनी। फ़अंज़लल्लाहु फ़ीहिम, उनके बारे में अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई जो ये है ही नहीं जिसकी ज़ेर बहस है। वो आयत क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुब्द लकुम तसुकुम, कि ऐ लोगो ऐसी बातों के मुतालिक सवाल ना किया करो कि अगर तुम्हें बताया जाए उनका जवाब तो तुम्हें बुरा लगे। अब सवाल ये है कि वो ऊँटनी वाला कहता है मेरी ऊँटनी कहाँ है, तो उसका जवाब उसको बुरा लगेगा, मेरी ऊँटनी कहाँ है बता दिया गया है। कोई जोड़ ही नहीं। अव्वल तो बुखारी में इसके होने से इसकी सेहत पर कोई भी दलील नहीं बनती, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमहल आयत का जवाब दे ही नहीं सकते। और वो मज़मून बिल्कुल अलग मज़मून है, बड़ी शान का दायमी मज़मून है कि छोटी छोटी बातों में हर वक्त सवाल करना तुम्हारे लिए शरीयत को मुश्किल बना देगा। अल्लाह ताला ने असूल बयान फरमा दिए हैं, उन असूलों के ताबे हर इंसान अपनी तौफ़ीक और हैसियत के मुताबिक एक बात समझता है, उसके लिए गुंजाइश है कुछ कमज़ोरियों की भी। लेकिन अगर खुदा का जवाब उन तफसीलात में आए तो वो आला दर्जे के मज़मून का जवाब होगा और हर शख्स उस पर पूरा नहीं उतर सकता। तो अल्लाह ताला ने रहम फरमाया है, अफ़फ़ का सलूक फरमाया है, शरीयत की तमाम तफासील में नहीं उतरा और कुछ बातें छोड़ दी हैं तुम पर। तो ऐसा सवाल ना किया करो जिसका जवाब पाओगे तो दिक्कत में मुब्तला हो जाओगे। ये है जो आयत का मज़मून, और उसे नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ इतलाक़ किया कि जहाँ एक आदमी कहता है कि मेरी ऊँटनी गुम गई है मुझे बताएं, और वो इस्तिज़ा था। और इस्तिज़ा के जवाब में कुरान की तालीम यह है कि उनसे एराज़ कर। तो उस तालीम को कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल सकते हैं। इसलिए हदीस चाहे बुखारी की हो या किसी और किताब की, उससे मैं मुतअस्सिर हरगिज़ नहीं हो सकता जो मर्ज़ी आलिम मुझे भेज दे। अगर ये बात सच्ची है कि वो कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ है, और ये हदीस मेरे नज़दीक इस वजह से काबिल कबूल नहीं। लेकिन अलावा अज़ीं इसका मीर अहमद अली की हदीस से क्या ताल्लुक़ हुआ, कोई जोड़ ही नहीं। वो और बातें और वाक़यात की बहस हो रही है, और ये ताईद में हदीस भेजी कि देख लो बुखारी में मौजूद है। दूसरा सुन लीजिए, हज़रत अनस की रिवायत है कि एक दफ़ा नबी करीम ने ऐसा खुतबा दिया कि ऐसा खुतबा कभी नहीं सुना। आपने फरमाया लो तालमूना मा आलमो लज़हिक तुम कलीलम व लबखे तुम कसीरा। इस पर सहाबा बहुत रोए कि देख लें मीर अहमद अली की ताईद में हदीस मौजूद है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका उस हदीस से ताल्लुक़ ही क्या है। कुरान करीम बयान फरमाता है कि तुम लोग हंसते बहुत हो, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मज़ाक और इस्लाम पर और दीन पर, लेकिन जो तुम्हारा अंजाम है, अगर तुम्हें इल्म हो, मुराद ये है, तो तुम बहुत थोड़ा हंसो और बहुत रोया करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी आयत की तरफ इशारा फरमाते हुए कहते हैं कि मुझे जो खुदा ने गैब की ख़बरें, आइंदा के हालात बयान फरमाए हैं और कुरान करीम में मौजूद हैं, वो कैसा कैसा सलूक इन ज़ालिमों से किया जाएगा, कोई लुकी छुपी बात नहीं है। फरमाया मुझ पर जो खुदा की तालीम ने रोशन फरमाया है वो ऐसी तालीम है जिसके बाद तुम लोगों के हंसने का मौका नहीं रहता, फिर रोने के दिन आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक अंजाम है जिस तक तुम जा रहे हो। अब इसका उस अहमद अली की हदीस से क्या था, निकालें ज़रा, किसी को समझ आई है ताल्लुक़? इमाम साहब बड़े होशियार हैं।
اچھا جی، تیسری حدیث آگے کچھ قریب آیا بھی جائے گی، بتا دوں گا پھر. ہاں، بخاری کتاب العلم میں حضرت انس کی روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو عبداللہ بن حذافہ نے، جن کے والد کے بارے میں جاہلیت کا تان ہوتا تھا، انہوں نے سوال کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہی ہے. پھر آپ بار بار فرماتے رہے مجھ سے سوال کر لو. حضرت عمر نے اس پر گھٹنوں کے بل مؤدب بیٹھ کر عرض کیا کہ رضینا باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد نبی. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور ناراضگی کم ہوئی. اب اس کا بھی کچھ ملتی جلتی بات ہے، لیکن اس حدیث سے جو اس نے بیان کی ہے وہ بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی بنیاد بناتی ہی نہیں یہ حدیث. وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہا قیامت تک کے سارے حالات مجھے بتا دیے گئے ہیں. یہ بریلیوں والا عقیدہ جو ہے، اور اب مجھ سے سوال کرو میں جواب دوں گا. کہاں وہ بات؟ اور پھر یہ کہ ایک شخص مجہول جس کا پتہ ہی کچھ نہیں تھا، اس نے کہا میرا باپ کون ہے، تو آپ نے بتا دیا. یہ بالکل مختلف مضمون ہے. یہاں اس شخص کے باپ کا نام دیا ہوا ہے کہ وہ تھا عبداللہ بن حذافہ. لوگ تان کرتے تھے کہ یہ حذافہ کا بیٹا نہیں ہے. اس میں علم غیب کی بحث ہی کوئی نہیں تھی، اس میں اخلاقی تعلیم کی بحث تھی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس نے کہا میرا نام ہے عبداللہ بن حذافہ، میرا باپ کون تھا؟ آپ نے فرمایا حذافہ. اس کا علم غیب سے کیا تعلق ہوا؟ اس کا اس کی روایت سے کیا تعلق ہوا جو اس نے ایک عجیب و غریب روایت گھڑی ہوئی ہے حضرت عمر کو ذلیل کرنے کی خاطر، اور عقیدے ہی بگاڑے ہوئے ہیں سارے. یہ تو مضمون یہ ہے کہ جس کا باپ کوئی کہلاتا ہے، ہرگز کسی کا حق نہیں ہے کہ اس پر الزام لگائے. اسی کے باپ کے نام سے وہ تسلیم کیا جائے گا، اس کو حقوق دیے جائیں گے، کیونکہ خاوند اور بیوی کا ملاپ یا مرد اور عورت کا ملاپ ایسی چیز ہے جس پر خدا اور فرشتوں کی گواہی کے سوا یا وہ لوگ جو شامل ہوں اور کوئی گواہی نہیں ہے. بس ایسی صورت میں معاشرہ بدیوں سے بھر جائے گا اگر تم اجازت دو کہ نہیں جی یہ فلاں فلاں کا بیٹا نہیں، یہ تو فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے. یہ مضمون ہے اس حدیث کا، اور اس کو دوسری طرف کھینچا گیا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور آدمی کہتے ہیں کھڑا ہوا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ہیں. اور یہاں اس حدیث میں یہ ہے کہ کہا اچھا پھر مجھ سے سوال کر لو. جو چوتھی حدیث ہے اس میں مضمون بالکل برعکس ہے اور اس کے متضاد ہے. اس میں یہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں نے کثرت سے سوال شروع کر دیے، اور معلوم ہوتا ہے غیب سے تعلق والی باتیں تھیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور ناراض ہوئے، ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. پھر ایک موقع پر معلوم ہوتا ہے خدا تعالیٰ نے اس وقت وہی خصوصی نازل ہوئی ہوگی. اگر یہ بات روایت درست ہے تو اول تو یہ بھی پتہ نہیں کہ روایت درست ہے کہ نہیں. میں وہ پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اس کا تبصرہ بعد میں آئے گا. یہ چوتھی روایت ہے. ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ نبی کریم سے بعض سوال کیے گئے جو آپ نے ناپسند فرمائے، کوئی جواب کا ذکر نہیں کہیں. جب ان سوالات کی کثرت ہو گئی تو آپ نے فرمایا اب جو چاہو مجھ سے سوال کر لو. اب جو چاہو مجھ سے سوال کر لو بتاتا ہے کہ پہلے سوالات کو نظر انداز فرمایا گیا ہے اور اس قسم کے بیہودہ سوالات کی طرف توجہ ہی نہیں فرمائی. بعض دفعہ سوالات کے بعد، خاموشی کے بعد جبرائیل نازل ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر پھر تقویت دینے کے لیے اور لوگوں کے استہزاء کے جواب کے طور پر ایسا غیر معمولی علم وقتی طور پر دے دیا کرتے تھے جو خدا سے پا کر آپ کو پہنچایا جاتا تھا. اس کی مثال میں نے وہی دی ہے، اسراء والا واقعہ. یعنی دوبارہ کشف ہوا ہے، فی ذاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا.
تو کہتے اس روایت میں بھی اگر اس کو بنوان قبول کیا جائے، اس میں بھی کافی گنجائش ہے تردد کی، لیکن اگر قبول کر لیا جائے تو یہ بات بنے گی۔ حذیفہ نے اپنے باپ کے بارے میں یہ بات جو ہے یہ پہلی روایت کو اس طرح بھی رد کر رہی ہے۔ پہلی روایت میں ہے کہ آپ تشریف لائے اور حذیفہ نے سوال کر دیا، عبداللہ بن حذیفہ نے سوال کر دیا۔ یہ روایت ایک اور منظر کھینچ رہی ہے بالکل، اور اندرونی تضاد موجود ہے، اور وہ روایت جو ہے میر صاحب کی وہ بالکل مختلف روایت ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، جگہ جگہ متضاد ہے۔ فرمایا یہاں ہے کثرت ہو گئی، تو اس پر حذیفہ نے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا۔ اب اس روایت میں ہے حذیفہ نے اپنے باپ کے متعلق پوچھا، جو پہلی روایت تھی اس میں تھا عبداللہ بن حذیفہ نے اپنے باپ کے متعلق پوچھا۔ اب یہ روایتیں ایک دوسرے کی تائید کر رہی ہیں، ایک دوسرے کی تردید کر رہی ہیں۔ اندرونی گواہی موجود ہے کہ یہ ساری روایتیں بعد کے بگڑے ہوئے قصے ہیں، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ روایتیں درست ہوں، بخاری کے لحاظ سے صحیح ہوں، اور ایک دوسرے سے ایسی متصادم ہوں کہ قبول ہی نہ کی جا سکتی ہوں۔ کہاں عبداللہ بن حذیفہ، کہاں حذیفہ۔ حذیفہ کھڑا ہوا اس روایت میں ہے جس میں یہ ہے کہ کثرت سے سوال ہو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ اول تو یہ میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ یہ تو ذکر ملتا ہے کہ اتفاقاً کوئی منافق آ گیا، کوئی یہودیوں کا سردار پہنچ گیا، اس نے سوال کر دیا، مگر یہ نقشہ کہ نعوذ باللہ منافقین کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں اور لوگ کثرت سے تنگ کر رہے ہوں اور سوالوں کی بھرمار ہو رہی ہو، نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقار کے مطابق ہے جو صحابہ کے دل میں قائم تھا، نہ صحابہ کی عاجزانہ شان کے مطابق ہے۔ وہ تو بڑے باادب لوگ تھے، اور کبھی کسی بدنصیب نے جو صحابہ میں شامل تھا لیکن مقام وہ نہیں رکھتا تھا، کوئی سوال کیا تو صحابہ اس پہ بہت برا منایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناراضگی سے اس کا جواب دیا ہے۔ تو یہ جو منظر ہے مجلس کا، یہ منظر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہی کا نہیں ہے، اور پھر اس کے اندر تضادات موجود ہیں۔ تو اس لیے میں علماء کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ آنکھیں بند کر کے صرف نام کے پیچھے نہ چلا کریں، ورنہ بہت مشکلات میں مبتلا ہوں گے۔ بنیادی اصول، دائم اور رہنما اصول جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا، وہ یہ ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتے، وہ وحی کے عین مطابق ہوتا ہے۔ بس جو حدیث کا مضمون وحی سے متصادم ہو جائے، یعنی قرآن سے، اور اس میں ایچ پیچ نکالنے لگے، جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متصادم ہو جائے اور آپ کی اعلیٰ شان نبوت میں کثر پیدا کرے، اس میں کوئی رخ نہ ڈالے، وہ جو مرضی نام آپ لیں، میں اسے کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ وہ ایسی حدیثیں نہیں ہیں جنہیں حقیقت میں حدیث سمجھا جائے۔ ہاں، راویوں کی کچھ غلطیاں، کچھ ان کی بھول چوک، اس کی وجہ سے، کیونکہ راوی عموماً سچے تھے، اس لیے ان بزرگ کہ احادیث جمع کرنے والوں نے ان کی روایتوں کو لے لیا، مگر بعض دفعہ ان کے اندر ایسا باب باندھا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خود حضرت امام بخاری بھی ان کے مضمون سے مطمئن نہیں تھے، اور ایک اور حدیث ایسی بیان کر دی جو اس مضمون سے متصادم تھی جو بظاہر دکھائی دیتا تھا۔ تو یہ تفصیلی بحث کا تو اس وقت موقع نہیں ہے، مگر ایسے مضامین ہمارے الفضل ڈیلی میں بھی آنے چاہیے تاکہ لوگوں کی تربیت ہو۔ آئیے اب اس روایت، اس آیت کی طرف واپس آتے ہیں۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقر اسم فاعل ہے فقیر، اور فقر اسم فعل ہے۔ فقیر اسم فاعل نہیں ہے، یہ مشبہ بالفعل، صفت مشبہ بالفعل ہے، کیوں جی؟ علیم کی طرز پر۔ فاقرتن سخت محتاجی، ایسی محتاجی جیسے کمر ٹوٹ جائے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ فقر دراصل منکا ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کا ایک منکا ہے جس کو الفقرہ کہتے ہیں، اور کمر توڑنے کا محاورہ جو ہے، کمر ٹوٹنے کا محاورہ، ایک آدمی بدحال ہو جائے جو اٹھ کر پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے، یہ الفقرہ میں یہی مضمون پایا جاتا ہے، اور الفقر میں یہی مضمون پایا جاتا ہے کہ ایسا شخص جو محتاج ہو جائے، جو اپنی کمائی کا اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اپنی کمائی کا اہل نہ رہے، اپنے پاؤں پر کھڑا نہ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا بھی ایک بیٹھی حالت میں ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ میں تو فقیر ہوں ہر اس چیز کا جو تو مجھے عطا کر دے اور جو تیرے نزدیک مجھے اس کی ضرورت ہو۔ لما انزلت فیصلہ تو نے کرنا ہے، یعنی احتیاج کی تفصیل بیان نہیں فرماتے، اور بہت ہی عظیم الشان دعا ہے جس کو عام طور پر دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے، کیونکہ بہت گہرا اثر کرنے والی اور انسانی نادانی کے اثرات سے دعاؤں کو بچانے والی، اس لیے کہ انسان اپنی نادانی میں بعض دفعہ اپنے لیے کوئی چیز اچھی سمجھتا ہے اور کہتا ہے خدا مجھے یہ دے، لیکن اس دعا میں جو حضرت موسیٰ نے مانگی سب کچھ خدا پہ چھوڑ دیا کہ تجھے پتہ ہے کہ میں کس چیز کا فقیر ہوں، اور میں فقیر ہوں تیری عطا کا، اور فیصلہ تجھ پر چھوڑ رہا ہوں۔ اس کے نتیجے میں سب کچھ دیا، نبوت بھی دی، شادی بھی ہوئی، گزارے کے انتظام ہوئے۔ کیا عظیم الشان دعا تھی اور کس شان سے سنی گئی، حیرت انگیز ہے۔ تو فقیر لفظ کا بہترین استعمال قرآن کریم میں جو نظر آتا ہے وہ اس دعا کی شکل میں ہے، اللہ کو بہت پسند آئی ہے تو ہمارے لیے محفوظ فرمایا گیا۔ فقیر اس گڑھے کو بھی کہتے ہیں جس میں کھجور کا پودا لگایا جاتا ہے، اسی طرح کنویں نیز ہر گڑھے کو جس میں پانی بھر جاتا ہو فقیر کہتے ہیں۔ وہ فقیر اس لیے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ سب سے نچلی حالت میں ہوتا ہے، اور وہ زمین کا حصہ جو سب سے نیچی حالت میں ہو اس کی طرف پانی بہہ کر جاتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ زمین بھی وہ فقیر ہے جو دوسری زمینوں کے فیض کی محتاج ہے، اوپر کی زمینوں سے پانی بہہ کر اس تک پہنچے تو اس کی سیرابی ہوتی ہے، اور انسان بھی اگر اس حالت میں ہو کہ لوگوں کا فیض بہہ کر اس تک پہنچے تو اسے بھی فقیر کہا جاتا ہے۔ ایک صرف فقیر کا لفظ عام استعمال سے الگ دکھائی دیتا ہے، اس پر غور کریں تو شاید کوئی اس میں بھی مطلب سمجھ آ جائے۔ اونٹ کی ناک چھیدنا تاکہ اس میں نکیل ڈال دی جائے، ایسے اونٹ کو الفقیر کہتے ہیں۔ کیوں جی الفقیر کیوں کہتے ہیں ایسے اونٹ کو امام صاحب؟ متحد بیچارہ، ہاں بے بس ہو جاتا ہے غریب، اس کو پنجابی میں نمانا کہتے ہیں، نمانا بیچارہ ہے۔ کیا کیوں کی بولے ہو تسی فرماؤ ہیں؟ اچھا ہاں وہی نمانا ہی۔ فقر یستعمل علی اربعۃ اوجہ، کہتے ہیں 4 حالتوں پر لفظ فقر بولا جاتا ہے، کوئی ایسی خاص بات نہیں، ساری حالتیں جو ہیں وہ معروف عام روزمرہ کی معلوم حالتیں ہی ہیں۔ امام راغب نے ان کو 4 قسموں میں تقسیم کر دیا ہے۔ 4 قسمیں کیا کیا بیان کی ہیں مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک فقر ہے جو تمام موجودات کے لیے کہتے ہیں عام ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ہے کہ اے لوگو خدا تمہارا محتاج نہیں ہے، تم محتاج ہو، اور ان معنوں میں ہر چیز نیچی ہے، فیض نیچے سے اوپر نہیں جایا کرتا، اس گڑھے کی طرح جس میں پانی اکٹھا ہوتا ہے۔
پھر فرماتے ہیں جائیداد اور دولت کا نہ ہونا، اس کا ذکر اس آیت میں ہے للفقراء الذین احصروا، کہ کچھ بھی نہ رہے پاس. اور یہاں جو اوسرو ہے اس سے مراد دراصل خدا کی خاطر رک گئے ہیں کمانے سے، یعنی یا وہ روک دیے گئے ہیں کمائی سے، یا غیر معمولی دین کی محبت نے انہیں فقیر بنا دیا ہے. مانگنے والا مفہوم نہیں ہے کہیں بھی، غربت کی انتہا کا مفہوم ہے. اس میں اصحاب الصفہ آ جاتے ہیں. بعض ان میں سے اس لیے بھی باہر نہیں جاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا شوق تھا کہ کوئی رہ نہ جائیں. تو یہ اوسرو میں وہ بھی شامل ہیں، وہ بھی ہیں جن کو غیروں نے گھیر رکھا ہے اور ان کو کمانے نہیں دیتے. اور ایسے اوسرو کے دائرے میں پاکستان میں بہت احمدی آ جاتے ہیں جن کے رزق چھین لیے گئے، جن سے آگے ان کی کمائی کے ذریعے ذریعوں کے رستوں میں روکیں ڈال دی گئیں. تو اوسرو کا مضمون ان کے اوپر بھی اطلاق پاتا ہے. پھر وہ پودے لگانے کے فقیر کا ذکر بھی کرتے ہیں امام راغب، مگر بنیادی طور پر یہی معنی ہیں جو آپ کے سامنے کھولے جا چکے ہیں. الحریق، ذوقوا عذاب الحریق، آگ کا عذاب چکھو. حرقہ و احرقہ کا مطلب ہوتا ہے جلایا. حرقوہ وانصروا آلہتکم، حضرت ابراہیم کے متعلق جو نعرہ لگایا گیا تھا وہاں وہ یہ تھا کہ اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. اگر باب افتعال میں لیے پڑھا جائے تو افتعال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے اوپر جاری کیا. احترقہ جل گیا، تو جو جل جائے اس کے لیے احترقہ، جو جلائے اس کے لیے حرقہ یا احرقہ، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. العبید، حضرت امام راغب نے اس مضمون پر بہت روشنی ڈالی ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ العبید سے مراد وہ بندے ہیں خدا انسان، وہ انسان عام انسان مراد ہیں. اور جہاں عبادت کرنے والوں کا ذکر ہو وہاں عباد کا لفظ استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے، اور عبید اور عباد دونوں جمعوں میں یہ فرق ہے کہ عبید عام انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عبد ہے، لیکن عبادت گزار کے لیے نہیں. عبادت گزار کے لیے جو جمع ہے وہ عباد ہے. اطاعت، حضرت امام راغب کے نزدیک اطاعت و فرما برداری کا اظہار تذلل سے عبادت کا لفظ زیادہ بلیغ ہے، کیونکہ وہ انتہائی تذلل و فرما برداری سے اس کا حقدار صرف وہی ہے جس کی نفع رسانی مہربانی. لمبا معاملہ ہے، اس کو یہاں بحث کی ضرورت نہیں. مختصراً جو انہوں نے 4 قسمیں بیان کی ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں. عبدن یعنی بندہ کی 4 قسمیں ہیں. بندہ بحکم شریعت، یعنی وہ آدمی جس کا فروخت کرنا اور خریدنا جائز اور درست ہو، جیسے العبد بالعبد، یعنی غلام کے بدلے غلام. قرآن کریم نے جو یہ مضمون بیان فرمایا کہتے ہیں ایک تو عبد کی وہ قسم ہے جو شرعاً جائز قرار پاتی ہے اور ان شرائط کے مطابق جو قرآن میں مذکور ہیں ایک شخص کو کسی دوسرے کا غلام بنایا جاتا ہے. غلام بائی بس غلام، اور دوسرے قبض میں ہے وہ غلام جو کسی چیز پر طاقت نہیں رکھتا. عبد الایجاد، یعنی کوئی شخص کسی کی ایجاد کی وجہ سے بندہ کہلائے. اس میں وہ تمام مخلوقات کو لے آتے ہیں. امام راغب کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا وہ اس کا ہے. اس لیے عبد کا مفہوم تمام پیدا کردہ چیزوں پر اور خصوصاً انسان پر جو ذی شعور ہے، یہ خدا تعالیٰ کے تخلیق کے نتیجے میں اس پر چسپاں ہوتا ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا،
ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ ہر ایک ان میں سے رحمان خدا کے حضور عبد کے طور پر حاضر ہو گئی، یعنی اس کی پیدا کردہ مخلوق کے طور پر حاضر ہوگی۔ اور پھر کہتے ہیں عبدم بالعبادہ والخدمہ، عبادت اور کام کی وجہ سے کوئی بندہ بن جائے۔ اس لحاظ سے لوگ دو قسم کے ہیں، خالص مخلص اللہ کا بندہ، اور ہمیں اس کے قول سے مقصود ہے جیسا کہ فرمایا فَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، کہ میرے بندے ایوب کو یا ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، یقیناً وہ بہت ہی شکر گزار بندہ تھا۔ نزل الفرقان علی عبدہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ سارے وہ ہیں جن کا خدا محبت اور پیار سے ذکر کرتا ہے کہ یہ ہمارے بندے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں عبد الدنیا بھی ہوتا ہے کہ دنیا کا بندہ بن جائے، شہرت کا بندہ، غرض کا بندہ، نوکری اور مراعات کا محتاج اور اپنی ضرورتوں کا بندہ بن جائے۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر وہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تیس عبد الدرہم تیس عبد الدینار، کہ درہموں کا بندہ بھی ٹھوکر کھا گیا اور دینار کا بندہ بھی ٹھوکر کھا گیا۔ تو جو پیسے کا غلام بن جائے وہ ضائع ہو گیا اس کا، یعنی ٹھوکر کھا کے انسان سفر سے محروم رہ جاتا ہے، مطلب ہے اپنے مقاصد سے محروم ہو گیا۔ پھر آخر پر کہتے ہیں عبد یعنی غلام کی جمع عبید ہے، اور عبدن بھی آتی ہے، اور عبد جو بمعنی عابد ہے یعنی عبادت گزار، اس کی جمع عباد آتی ہے۔ عبد کا جہاں تک استعمال ہے اس میں عبد الشمس و عبد اللات وغیرہ نام بھی مشرکانہ عربوں میں پائے جاتے تھے، اور اونٹ کے لیے جب وہ تارکول سے لتھڑا ہوا ہو اس کے لیے بعیر معبد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ بس ایسی چیز جو ذلیل اور رسوا ہو جائے، ان معنوں میں کہتے ہیں اس کو عبد بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اونٹ کو تارکول اس وقت لگاتے تھے جب خارش کا مارا ہوا بہت برا حال ہو جائے اور خارش اس کی ہٹتی نہیں تھی، کیڑے پڑ جاتے تھے، تو اس پر تارکول لگایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے ملک میں بھی رواج ہے، کتوں وغیرہ کے جب سونڈیاں پڑتی ہیں کانوں میں تو تارکول گھسیڑ دیتے ہیں اس میں، اس سے وہ سونڈیاں مر جاتی ہیں۔ تو وہ جو حالت ہے تارکول سارے جسم میں مری ہوئی، وہ کہتے ہیں یہ بھی اس ایسے کو عبد کہتے ہیں، ایسے اونٹ کو کہ معبد ہے جو بالکل ہی اس کو غلام در غلام بنا دیا گیا ہے۔ اور انہی معنوں میں عبدت بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ نے فرعون کو جواب دیا تھا کہ تم یہ احسان مجھ پہ جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو جو میری قوم ہے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ عبدت مانے ان کے تمام حقوق چھین لیے اور ان کو بے کس کر دیا۔ بس عبدن کا لفظ جب عام غلاموں کے معنوں میں یا انسانوں کے معنوں میں استعمال ہو تو اس کی جمع عبید آتی ہے۔ اس آیت میں لفظ عبید ہی استعمال ہوا ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ سنکتبو کا کام ظاہری ہوگا، لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ، اور صاحب کشاف یہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد محض کسی بات کو محفوظ رکھنا اور بھلانا نہ، اس کے لیے بھی لفظ کتاب استعمال ہوتا ہے۔ یہ بحث بہت اٹھائی گئی ہے اور دو گروہوں میں لوگ بٹ گئے ہیں کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنکتب ہو، تو اس سے کیا مراد ہے۔ وہاں کتاب سے مراد چونکہ ظاہری طور پر قلم لے کر لکھنا ذہن میں ابھرتا تھا، اس لیے زیادہ جو ذہین اور زیرک مفسرین تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بعید ہے کہ ادھر وہ کہہ رہے ہیں اور اللہ نے قلم پکڑا ہوا ہے اور لکھ رہا ہے،
یا کہتا ہے کہ میں قلم اٹھا کر لکھ دوں گا، تو اس لیے یہ معنی صرف اتنا ہے کہ محفوظ کر لیا، تحریر محفوظ ہو جاتی ہے، اس بات کو ہم مٹنے نہیں دیں گے۔ ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن خدا تعالیٰ نے کائنات میں ایک ایسا نظام جاری فرمایا ہوا ہے جس کا ذکر میں ہومیوپیتھک لیکچرز میں بھی کر چکا ہوں کہ جو چیز ایک دفعہ ہو جائے اسے مٹایا نہیں جا سکتا، اور وہ کندہ ہو جاتی ہے، جو لکھنے ہی کی ایک شکل ہے۔ تو جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ محفوظ ہے، اور کئی ایسے سائنسدان ہیں جو یہ خیال بھی پیش کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آئندہ زمانے میں ایسے آلے ایجاد ہوں کہ وہ آوازیں جو 1000 سال پہلے فضا میں متموج تھیں، فضا کو لرزہ پیدا کر رہی تھیں، ان کی بظاہر مٹی ہوئی صورتوں کو بعض آلوں سے پکڑا جائے اور اجاگر کیا جائے، اور پھر ہم ان آوازوں کو سننے لگ جائیں۔ اب یہ کس حد تک کہانی ہے، کس حد تک حقیقت ہے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ انسان کو یہ توفیق ملتی ہے کہ نہیں، مگر یہ مسلم بات ہے کہ مٹتی نہیں ہے، وہ تموج کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے متعلق یہ جو حرارت ہے فضا کائنات کی، اس پہ سلسلے میں سائنسدان بتاتے ہیں کہ 4 درجے جو رہ گئی ہے، تو دراصل یہ بگ بینگ کی پھٹنے سے جو کائنات کا آغاز ہوا ہے 16 سے 20 ارب سال پہلے تک، اس کی جو طاقت ہے وہ رفتہ رفتہ پھیلتی چلی جا رہی ہے اور 4 درجے تک پہنچی ہے، کیلوین تک، اور ابھی تک ہم اتنا آہستہ کم ہو رہی ہے کہ ہمارے دور میں، انسان کے عقل اور شعور کے دور میں 4 درجے ہی ہے، یہ اس سے کم نہیں ہو رہی۔ لیکن اس سلسلے میں بڑی دلچسپ فلسفیانہ باتیں بھی سائنسدانوں نے اٹھائی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ جو چیز ایک دفعہ ہو وہ مٹتی تو نہیں، لیکن پھیلنے سے کمزور پڑتی جاتی ہے اور واپس اپنے ماخذ کی طرف پھر نہیں لوٹ سکتی۔ بس انرجی کی بھی 2 قسمیں بیان ہوئی ہیں، نہ مختلف قسمیں ہیں، لیکن ایک پہلو سے کہ تمام کائنات میں جو کل انرجی یعنی طاقت موجود ہے، اس کا ایک حصہ ایسی طاقت میں تبدیل ہو رہا ہے جو واپس اپنے ماخذ کی طرف پھر کبھی لوٹ نہیں سکتی۔ تو اگر کائنات سمیٹی بھی جائے تو وہ جو بلیک ہول آخری بنے گا، اس میں وہ انرجی جو نکل چکی ہے وہ واپس نہیں آئے گی۔ یہ ایک بہت ہی لطیف انداز سے ہلکی ہوتی چلی جا رہی ہے، مگر ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ مٹ جائے گی، یہ غلط ہے۔ اس کو ہلکا کرتے چلے جائیں، لیکن اس کا وجود باہر رہے گا، ظاہر رہے گا، چاہے آپ اس کو کسی پیمانے سے ناپ سکیں یا نہ ناپ سکیں۔ تو یہ ساری باتیں، ان کی باتیں تو دلچسپ ہیں، مگر تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، محل نہیں ہے۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے ہاں ایک کتابت کا نظام جاری ہے، اور وہ جو چیز بھی ایک دفعہ وجود میں آ جائے اس کے نقوش کبھی بھی نہیں مٹ سکتے، اور قیامت کے دن جب یہ کچا چٹا پیش ہوگا تو جلدیں بولیں گی، اور انسان اپنے جلد سے شکایت کرے گا کہ میرے خلاف تم شکایت کر رہے ہو۔ وہ دراصل تحریریں ہی ہیں جو بول رہی ہیں۔ سنکتبوں میں کسی معذرت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ میں قلم پکڑ کر لکھنا مراد ہی نہیں ہے، اس کا نظام کتابت کہہ دیں یا ریکارڈ رکھنے کا نظام ہے جو فلالیس ہے، بالکل کوئی اس میں رکھنا نہیں، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو، بڑی سے بڑی چیز بھی ہو، جو ایک دفعہ وجود میں آئے اس کے نقوش، اس کی یادیں ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ تو اس لیے اس بحث کو مفسرین کو میں چھوڑ دیتا ہوں، وہ اسی جھگڑے میں پڑے رہے ہیں 2 گروہ کہ لکھنے سے کیا مراد ہے، تو میں نے آپ کو سمجھا ہی دیا ہے۔ اب یہ بحث کھڑی ہوئی ہے کہ لقد سمع اللہ قول الذین، اللہ نے ان لوگوں کا قول لکھ لیا ہے
جنہوں نے کہا کہ خدا فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، یہ کون لوگ تھے؟ کسی نے کچھ بیان کیا، کسی نے کچھ بیان کیا۔ اب وہ شان نزول کے چکر میں پڑھ کے آیت کا اعلیٰ اور دائمی مفہوم جو ہے وہ قربان کر دیا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی شخص اپنے دل میں سوچے یا باہر زبان سے بیان کرے، خدا تعالیٰ کے علم میں بات رہتی ہے، اور جہاں کوئی زیادہ سخت گناہ کرتا ہے وہاں اس کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ کے علم سے باہر بات نہیں رہے گی، اور بعض باتیں جو تم سوچتے ہو ان گندی سوچوں کا بھی اجر ہے، اور بعض دفعہ سخت رسوا کن عذاب اس سے مقدر ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہنا خصوصاً کہ اللہ امیر فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، یہ ایسا گستاخی کا کلمہ ہے کہ اس کا نقطبوں کا یہ مفہوم بھی آتا ہے کہ ان کی سزا واجب ہو گئی۔ چنانچہ اس مفہوم کی روح سے بھی تحریر کے بحث میں پڑے بغیر ہم اس مضمون کو سمجھ لیتے ہیں کہ نقطبوں کیوں استعمال ہوا، کیونکہ نقطبوں جو لفظ کتاب ہے اس کے متعلق تمام جورسٹ جو اسلامی قانون سے تعلق رکھتے ہیں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ فرضیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قطعی اور قوی لفظ جو قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے وہ کتاب ہے۔ اس کے اوپر تم پر یہ لکھ دیا گیا ہے، کتب علیکم الصیام، یہ روزے جو ہیں یہ ہم پر لکھ دیے گئے ہیں۔ تو ہم پر تو نہیں لکھے گئے، مراد یہ ہے کہ ایسا فرض ہے کہ اس سے بڑھ کر فرض متصور نہیں ہو سکتا۔ اور روزوں کے متعلق عام طور پر لوگ یہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں کہ میری بھوک بڑی لگتی ہے میں نہیں رکھ سکتا، کمزوری ہو جاتی ہے میں نہیں رکھ سکتا۔ بعض لوگ یہاں تشدد اس حد تک گزر جاتے ہیں، بعض لوگ مرتے بھی ہوں تو روزہ نہیں چھوڑتے کہ یہ حکم کے خلاف ہے، شراب بھی پیتے ہوں تو شراب سے روزہ رکھ لیں گے مگر روزہ نہیں چھوڑیں گے، ہوتا ہے ایسا۔ اور ہم سے پچھلی دفعہ میں نے بیان کیا تھا کہ نہیں، وہ بیلجیم مشن سے مجھے فون آیا بڑا گھبرایا ہوا کہ یہاں 4 پاکستانی لڑکے ہیں، ان کی بڑی سخت بحث چل رہی ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا۔ آخر انہوں نے مسجد فون کیا کہ بتاؤ کیا جواب ہے اس کا۔ بحث یہ تھی کہ رمضان کی رات میں آخری عشرے کی بات ہے، ساری رات وہ شراب پیتے رہے اور اٹھ رہے اور سحری کھانا بھول گئے اتنے وزان ہو گئی۔ کہتے ہیں بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں، 2 گروہ بن گئے ہیں۔ 2 لڑکے کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا روزہ ہو گیا ہے اور 8 پیرا بھی تو ہو جاتا ہے، اور 2 کہتے ہیں کہ نہیں آخری چیز جو ہم نے پی تھی وہ شراب پی تھی، اس لیے یہ روزہ جو ہے 8 پیرا روزہ جائز نہیں ہے، کیونکہ 8 پیرا تو ہے مگر شراب تو تھی نا ساتھ۔ تو اس کا ہمیں جواب بتائیں کہ کیا ہے اور وہ ہمارے امام صاحب وہ آج کل فرانس میں ہوتے ہیں، وہ ایسے سادہ مزاج، بڑی سنجیدگی سے پینک میں آ کے مجھے فون کیا کہ فوری جواب بتایا جاتا کہ میں ان کو جواب دوں۔ تو یہاں تک بھی لوگ فرائض کو استہزاء تک پہنچا دیتے ہیں، کہیں فرضیت ایسی کہ شراب سے روزہ رکھتے اور شراب سے کھولتے بھی ہیں، اور کہاں یہ تمسخر کہ چھینک بھی آئے تو کہتے ہیں جی ہم پر روزہ فرض نہیں رہا۔ تو مضمون کو سمجھنا چاہیے، لفظ کتابت کا جو تعلق ہے وہ ہے فرض کر دینا یا لازم کر دینا۔ بس نکتبوں کا مطلب ہے ہم نے ان کی سزا ان پر ایسی لازم کر دی ہے کہ کسی قیمت بھی وہ سزا کے پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے، اس لیے تحریر کا جھگڑا ہی وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت امام رازی اس معاملے میں لکھتے ہیں، موسوی امت میں یہ تھا کہ جب کبھی وہ مالی قربانی کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے تو اچھا یہ آگ والے حصے میں بحث آئے گی، یہ بات کی بات ہے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ کوئی عقل مند یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ خدا تو محتاج ہے اور میں مالدار ہوں، سوائے کسی کی بات کو استہزاء میں اڑانے کے لیے یا کسی کو ملزم کرنے کے لیے ایسا کہا گیا ہو۔ تو مراد یہ ہے کہ یہود کی یہ بات جو بیان کی گئی ہے ان معنوں میں نہیں کہ واقعتاً وہ یہ سمجھنے لگ گئے تھے،
یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم امیر اور خدا محتاج ہے، صرف استہزاء کا ایک رنگ تھا کہ جس خدا کو تم پیش کر رہے ہو وہ خدا گویا محتاج ہے، اور ایسا خدا نہیں ہو سکتا۔ اور جو روایتیں اس بارے میں اکٹھی کی گئی ہیں وہ عجیب و غریب ہیں، اور شوق ہے کسی نام کو پیش کر کے بتانے کا کہ یہ فلاں آدمی نے یہ بات کہی تھی اس لیے قرآن کریم میں یہ بات نازل ہوئی، حالانکہ قرآن کریم نے اسی مضمون کو دوسری جگہ بھی بیان فرمایا ہے اور کھول دیا ہے اس بات کو کہ جب خدا مال کی طلب کرتا ہے تو محتاجی کی وجہ سے نہیں، بلکہ تمہارے فوائد اس میں مضمر ہیں، تمہاری خاطر تمہاری بھلائی کے لیے مالی قربانی کے تقاضے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے کسی ایک واقعہ کی تلاش کرنا اتنی لغو بات ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ کیوں بڑے بڑے صاحب فہم لوگ اس بیکار کوشش میں وقت ضائع کرتے رہے۔ قرآن کریم جس شکل میں اب ملتا ہے، اس میں یعنی وہی ہے جو نازل ہوا، لیکن اس کی ترتیب وہی کے مطابق پھر دوبارہ بدلی گئی، اور جس ترتیب میں اب ملتا ہے اس میں پہلی آیت پڑھیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ جو بھی خدا ان کو عطا کرتا ہے، شروع میں بقرہ کی چند آیات میں جو کچھ بھی وہ ان کو عطا کرتا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ اور انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون اس کثرت سے قرآن کریم میں موجود ہے کہ اس آیت میں اگر اس کا ذکر آئے تو یہ تلاش کرنا کہ یہودیوں نے فلاں اعتراض کیا تھا، فلاں وقت یہ کہا تھا، بالکل بیکار بات ہے۔ عام طور پر استہزاء کی باتیں ہوا کرتی تھیں، اور جب بھی قرآن کریم مالی قربانی کی باتیں کرتا ہے اس وقت کے یہود جو نسبتاً ان لوگوں سے امیر تھے، وہ دراصل یہ ظاہر کرتے تھے کہ یہ محتاج لوگ ہیں، ہم امیر ہیں، ان کا خدا بھی محتاج ہے، وہ ان سے پیسے مانگتا ہے تب اس کا کام چلتا ہے۔ یہ ایک عام بات ہے، مگر انہوں نے روایتیں عجیب و غریب گھڑ رہی ہیں جس میں گھڑ لی ہیں، اور بھی اس سے بعض اور نقصانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا، اب ایک طرف ہے کہ ساتھ لیا، اور بنی قینقاع کے یہود کو لکھا کہ اسلام لے آؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور خدا کو اپنے مال کا اچھا ٹکڑا قرض حسنہ کے طور پر دو۔ اس پر فنحاس نامی یہودی نے استہزائیہ رنگ میں کہا کہ لو جی، اب خدا بھی اتنا غریب اور محتاج ہو گیا ہے کہ ہم سے مال مانگنے تک نوبت آ گئی ہے۔ حالانکہ وہاں یہود سے مال مانگا ہی نہیں گیا سارے قرآن میں کہیں، وہاں مومنوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر یا ایمان اور تقوی کی تعریف میں مالی قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ یہودی کے پاس کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر بھیج سکتے تھے کہ مال دو، خدا کو ضرورت ہے؟ ایمان لانے کا ذکر ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ قوم کو مخاطب کیا ہو ایمان کے لیے، مگر آگے جو روایت بنی ہے وہ سنیے ذرا۔ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور فرمایا کہ تمہارے درمیان اگر عہد نہ ہوتا تو میں ضرور تمہاری گردن مار دیتا۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کئی یہودی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر کیسے تلوار اٹھا کر اس کی گردن مارنے کا سوچ سکتے تھے؟ معمر بھی کا بہت تھے۔ یہ عجیب و غریب سی روایت ہے جو حضرت ابو بکر کے مزاج کے بھی خلاف ہے۔ عام طور پر ایسی روایتیں گھڑنے والے حضرت عمر کی طرف منسوب کیا کرتے ہیں، مگر یہ صاحب بھول گئے ہیں معلوم ہوتا ہے، اور حضرت ابو بکر کی طرف منسوب کر دی گئی ہے۔ اس یہودی نے حضور کی خدمت میں ابو بکر کی شکایت کی تو حضرت ابو بکر کہتے تھے یہ واقعہ ہوا، وہ کہتا تھا نہیں یہ اور واقعہ ہوا۔ تو ابو بکر کی تصدیق کی خاطر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ ہے اصل قرآن کریم کی تعلیمات کا۔ اب ایک لمحہ کے لیے بھی انسانی فطرت جو قرآن کا مزاج جس حد تک بھی شعور رکھتی ہے، قرآن کے مزاج کا شعور رکھتی ہے، پڑھتی ہے، وہ اس کو کسی صورت قبول نہیں کر سکتی۔ پھر یہ روایت قرآن کریم کی اس آیت سے متضاد ہے، یعنی یہ بھی نہیں لوگ سوچتے کہ اس کے اندر اس کے اپنے غلط ہونے کی گواہی موجود ہے۔ یہ روایت بتا رہی ہے کہ ایک شخص فنحاس نے یہ بات کہی تھی۔ ایک شخص ہے نا فنحاس،
پوری قوم کا نام تو نہیں ہے فنیاس. اور آیت کریمہ یہ کہہ رہی ہے لقد سمع اللہ قول الذین، اللہ نے سن لی ہے بات ان لوگوں کی جو جمع ہیں. بہت سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو فنیاس ایک آدمی تھا، اس کے کہنے پر یہ الذین کی آیت کیسے نازل ہو گئی؟ پھر ابو بکر نے بتائی ہے، خدا نے تو نہیں بتائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر حضرت ابو بکر نے یہ بات بتائی، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بات سن لی ہے. تو یہ صرف کہانیاں گھڑنے والی باتیں ہیں، اور ایسی روایات کو خام خواہ اہمیت دے کر قرآن کے اعلیٰ اور پاکیزہ اور دائمی مضامین کو داغدار نہیں کرنا چاہیے. اس لیے فنحاس کی بحث میں اتنا مفسرین الجھے ہیں کہ جہاں بھی نکالو اس حدیث میں فنحاس یا کسی اور کا ذکر مل جاتا ہے. اور جو دوسرے ذکر ملتے ہیں وہ اس روایت کی تردید کر دیتے ہیں. بعض اور نام بھی ہیں، کوئی کہتا نہیں فنحاس نہیں تھا فلاں تھا، کوئی کہتا فلاں نہیں تھا فلاں تھا. تو ہر روایت نے ایک دوسرے کو رد کر دیا. حضرت علامہ امام راضی کہتے ہیں کہ یہ آیت تو عام ہے، مفسرین نے خام خواہ اسے یہود کی بعض خاص عادتوں کی وجہ سے ان کی طرف منسوب کر دیا ہے. بہت ہی عمدہ رائے ہے، اور اس سے حضرت امام راضی کی ماشاءاللہ فراست اور قرآن فہمی صاف روشن ہو جاتی ہے. عام مضمون ہے، جاری و ساری مضمون، اسے یہود کی بد عادتوں کی وجہ سے ان کی طرف منسوب کر کے ان میں نام تلاش کر دینا یہ درست طریق نہیں ہے. کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے بھی، تو امام راضی کہتے ہیں یہود کی یہ خصلت کوئی نئی نہیں، پرانی چلی آ رہی ہے. جب حضرت موسیٰ نے یہود کو جانی جہاد کے لیے بلایا تھا تو جانی جہاد کے معاملے میں بھی ان کا یہی رویہ تھا. اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے ہمارے جیسے لوگوں کے قتل. وہی مضمون ہے، فطرت وہی ہے کہ اللہ غالب ہے، وہ اکیلا لڑ سکتا ہے، تو ہماری مدد کی کیا ضرورت پڑ گئی. اے موسیٰ تو اور تیرا خدا دونوں جاؤ، فقاتلا دونوں لڑو ان سے، فإنا ہاہنا قاعدون، ہم یہ انتظار کرتے ہیں دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے. یہ ان کی یہود کی پرانی سرشت ہے. حضرت امام راضی کہتے ہیں اسے کسی ایک روایت سے باندھنا درست طریق نہیں ہے، اور یہی بات سچی ہے. امام راضی کہتے ہیں کہ ایک احتمال نکتبوں کا اگر ہم نے اس کو ظاہری عبارت میں ہی لینا ہے، تحریر میں لینا ہے، تو ایک معقول توجیہ یہ نظر آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کی سن کر یہ فیصلہ فرمایا ہو کہ ہم اسے قرآن میں تحریر کر دیں گے تاکہ ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کی بد خصلت لوگوں کے علم میں آتی رہے. تو اگر کتابت کے معنی لینے ہیں تو پھر قرآن میں کتابت کا ذکر مراد ہو سکتا ہے، لیکن میں تفسیر سے پہلے ہی روشن ڈال چکا ہوں، اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اور ایک روایت کہتی ہے کہ یہود نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا تھا. کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، یہ آیت اور ہے جو زیر بحث آیت اور ہے. تو وہ آیت جو بقرہ کی ہے مصنفین اس کو بھی یہود سے ملا رہے ہیں، اور وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو بقرہ کی آیت نازل ہوئی تھی اس پر یہود نے کہا تھا اے محمد تیرا رب غریب ہو گیا اور وہ اپنے بندوں سے قرض مانگتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی. یہ انہوں نے جوڑا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک شخص کی روایت تو ویسے ہی اٹھ گئی نا، عمومی تذکرہ تھا جس کے جواب میں یہ کہتے ہیں اگر کہ جواب میں آئی ہے تو اس عمومی بات کے جواب میں آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس رنگ میں بیان کی ہے وہ بھی عمومی بات کے جواب میں ہے. قول الذین، اللہ نے لوگوں کی باتیں سنی ہیں اور اس کا یہ جواب دے رہا ہے. اور فنحاس والی روایت کے متعلق وہ محمد بن اسحاق کہتے ہیں، اکرمہ سے روایت ہے جو ابن عباس سے روایت کرتے ہیں،
کہ وہ اکیلا فنحاس نہیں تھا، اس کے گرد لوگ جمع تھے اور علماء اور دانا لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ ان میں اشعیا نامی ایک اور شخص بھی تھا۔ حضرت ابوبکر نے اس کو کہا تیرا برا ہو۔ غرضی کہ یہ جو روایات آتی ہیں یہ مل جل سی گئی ہیں، ان روایات میں خود ہی ابہام کے کئی پہلو ہیں۔ اور یہ روایت لی گئی ہے تفسیرت ابن ہشام سے، تفسیر القاسمی سے۔ اب سیرت کی کتب میں بغیر حوالوں کے، بغیر سند کے، بغیر چھان بین کے، اور تاریخ کی کتب میں بھی اسی طریق پر بہت رت و یابس اکٹھا ہوا ہے۔ ان کو قرآن کا رہنما بنا دینا، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کی مدد سے قرآن سمجھنا بالکل غلط طریق ہے۔ قرآن ہرگز محتاج نہیں ہے ان روایات کا، جو ایسے مقامات ہیں جہاں مضمون الجھے ہوئے ہیں، یعنی جن کو متشابہات کہتے ہیں۔ ان متشابہات سے متعلق حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ان کو سمجھانے کے لیے ممد ہوتا ہے۔ یہ جو روایات ہیں یہ محکمات کو الجھانے کا کام کرتی ہیں، بالکل برعکس بات ہے۔ جو کھلی کھلی بغیر ان روایات کی مدد کے بات سمجھ آ رہی ہے، اس پہ اوپر پردے پڑ جاتے ہیں، اس میں کئی قسم کے شکوک وارد ہونے لگتے ہیں۔ اور شیعہ مفسر اس سے وہ ایک صوفیانہ مطلب نکالتے ہیں۔ تفسیر قمی میں لکھتے ہیں کہ معصوم سے روایت ہے کہ لوگوں نے خدا کو تو نہیں دیکھا جس سے وہ جان لیتے کہ وہ فقیر ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اولیاء خدا کو ظاہری فقیری کی حالت میں دیکھا ہے، اس سے انہوں نے بے ساختہ کہہ دیا کہ اگر خدا غنی ہوتا تو اپنے اولیاء کو بھی غنی کر دیتا۔ اب اس کا اس آیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ فقیروں کو دیکھا اور اس پر انہوں نے کہا۔ یہ تو آیت صاف بتا رہی ہے کہ خدا تعالیٰ جو قرآن کریم میں مالی قربانی کا ذکر فرماتا ہے، اس کے جواب میں یہ تان دیا جاتا تھا۔ باقی سب تو وہی کتابت کی بحثیں چل رہی ہیں۔ اچھا، اب اگلا حصہ اس آیت کا لیتے ہیں۔ کہاں گئی وہ؟ نیچے ہے سب سے یہ وَقَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اور یہ بات بھی اللہ نے درج فرما لی ہے کہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ اس میں بہت سی بحثیں اٹھی ہیں کہ قتل انبیاء سے کیا مراد ہے۔ ایک گروہ علماء کا ہے جو کہتا ہے کہ قتل انبیاء سے مراد انبیاء کی تعلیم کی مخالفت کرنا اور ان کے پیغام کو قتل کرنا ہے، ورنہ کثرت سے انبیاء کے قتل کا کوئی ذکر بائبل میں یا دوسری کتب میں نہیں ملتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کثرت سے ملے یا نہ ملے، بعض انبیاء کو تو وہ قتل کرتے تھے، اور اس کے ثبوت میں حضرت زکریا کا قتل اور حضرت یحییٰ کا قتل پیش کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کریم جو حوالہ دے رہا ہے وہ قدیم سے حوالہ دے رہا ہے، کسی ایک واقعہ کی طرف اشارہ نہیں فرما رہا۔ قرآن کریم تو حضرت موسیٰ کے وقت سے لے کر ان کی ایک دائمی حالت اور دائمی طرز عمل کا بیان فرما رہا ہے کہ یہ لوگ ہر نبی کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو بعض علماء نے اس بات کو سمجھ کر یہ مفہوم، یعنی یہ بچنے کا طریق، اس اعتراض سے بچنے کا یہ طریق اختیار کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں قتل کرنے کی کوشش کو لفظ قتل قرار دیا گیا ہے۔
اب یہ بہت ہی دلچسپ ہے کیونکہ یہ بات بڑے بڑے قابل اور چوٹی کے مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ قتل کرنے کی کوشش کو بھی قتل کہا جا سکتا ہے، تو پھر سلیب کرنے دینے کی کوشش کو سلیب کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ وما صلبوا ہو جب ہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد سلیب دینے کی کوشش یعنی سلیب پر مارنے کی کوشش تھی، تو یہ مولوی اعتراض کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کے مفسرین جن کو یہ اپنا امام تسلیم کرتے ہیں لفظ قتل کے لیے بھی یہی مفہوم جائز قرار دیتے ہیں کہ کوشش کرنے سے مراد یعنی قتل کرنے سے مراد یہ لی جا سکتی ہے کہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ جہاں تک ان دو قتلوں کا ذکر ہے جو عام طور پر مفسرین نے پیش کیا ہے، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا، اس ضمن میں جو حدیثیں میں نے ڈھونڈی ہیں ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی قطعی حدیث میرے علم میں ابھی تک نہیں آئی جس میں حضرت یحییٰ کے قتل کا ذکر ہو، لیکن روایات میں ملتا ہے۔ وہ کہاں ہیں حدیثیں؟ جو اس مضمون پہ مجھے مدد چاہیے، اور وہ علماء جن کی زیادہ تفصیل سے حدیث پہ نظر ہے، جو اسپیشلائز کر رہے ہیں، ان کے علم میں حضرت یحییٰ کے قتل بلکہ زکریا کے قتل کو بھی شامل کر لیں۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کے قتل کے متعلق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اگر آ جائے تو وہ تفصیلی حوالے کے ساتھ مجھے بھجوائیں، کیونکہ آج کل میں اس مضمون کی تحقیق کروا رہا ہوں کہ حضرت زکریا کے قتل کے متعلق حضرت یحییٰ کے قتل کے متعلق جو روایات ہیں وہ کس حد تک قابل قبول ہیں، اور کیا واقعتاً وہ قتل ہو گئے تھے یا ان سے بین ہی حضرت مسیح والا معاملہ ہوا تھا، اور جیسا کہ حضرت مسیح پر قتل کا شبہ کیا گیا تھا مگر قتل نہیں ہو گئے تھے، اس طرح حضرت یحییٰ کے متعلق بھی بعض امکانات دکھائی دیتے ہیں۔ اس ضمن میں میرے علم میں وہ حوالے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے ہیں، وہ حوالے عمومی جو اہل علم اہل اسلام کا عمومی تاثر ہے اس کا ہی حوالہ دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر قطعی کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ تحقیق اس لیے ناجائز ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت یحییٰ کے احتمالی قتل کو تسلیم کیا ہے، یہ درست نہیں۔ وہ اور ضمن میں بحثیں اٹھی ہیں، اور ان بحثوں کے تعلق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اصل قطعی نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ امت موسوی کا پہلا یعنی موسیٰ قتل ہوتا اور محمد رسول اللہ کی امت کا پہلا قتل ہوتا، یعنی قتل کے ذریعے مارا جاتا، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ امت موسوی کا آخری قتل ہوتا اور امت محمدیہ کا آخری مسیح قتل ہوتا، کیونکہ ان دونوں کی مشابہتیں قطعی طور پر ثابت ہیں۔ بس جو موسیٰ کی امت پہ گزرا اس کا جو قطعی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اول یعنی موسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قتل نہیں ہوئے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو یہ وعدہ تھا کہ ہم تجھے دشمنوں سے بچائیں گے، یہ وعدہ پوری شان سے آپ کی ذات پر ظاہر ہوا، اور یہی بات حضرت عیسیٰ کے اوپر بھی آتی ہے۔ جہاں تک پہلوں کا تعلق ہے وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تحدی کی بات نہیں فرما رہے، امکانی مشابہتوں کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جس طرح حضرت سید احمد صاحب شہید بالا کوٹ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے 12ویں صدی کے مجدد کے طور پر قتل ہوئے، یہ امکان موجود ہے، اور روایتیں ملتی ہیں کہ حضرت یحییٰ بھی قتل ہوئے، تو وہ جو ہے اس کو اس تحدی سے پیش نہیں کیا جس تحدی سے میں باقی مضمون بیان کر رہا ہوں، یعنی مشیر اسلام نے بیان فرمایا ہے۔ کئی ایسے اب تک ہماری تحقیق میں
ایسے امکانات میں روشن ہوئے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یحییٰ کا معاملہ حضرت عیسیٰ کے معاملے سے ملتا جلتا تھا، اور بعد میں جو ڈیڈ سی اسکرولز میں ایک مرد صادق کا ذکر اشارتاً ملتا ہے، اس تحقیق کو ہم نے اس تحقیق سے ملا کر کافی دلچسپ باتیں اب تک معلوم کی ہیں، لیکن ابھی اس تحقیق کے مکمل ہونے میں کچھ وقت لگے گا، کیونکہ بڑے الجھے ہوئے معاملات ہیں، یہاں تک کہ ان الجھے ہوئے معاملات کے نتیجے میں بعض مغربی مفکرین بھی یہی نتیجہ نکالنے پر مجبور ہو گئے ہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو تحقیق کی ہے، حضرت یحییٰ کی قطعی موت کا کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ قتل کی کوشش کی جو روایات ہیں وہ اپنی ذات میں بڑی الجھی ہوئی ہیں، اور وہ روایات جو حدیث میں کے حوالے سے میرے سامنے موجود ہیں، جو بھجوائی گئی ہیں، وہ کہاں گئی وہ لمبی سی کہانی جو ہیں؟ اتنی چھوٹی اتنی لمبی کس طرح ہو گئی؟ اچھا اس حدیث میں ایک ایسی روایت کا ذکر ملتا ہے جو بائبل میں اور دوسری مستند کتابیں جو ان کی سمجھی جاتی ہیں ان میں موجود ہے۔ وہ کہانی یہ ہے کہ حضرت یحییٰ اس زمانے کے گورنر جو پائلٹ سے اونچا تھا اور 4 صوبوں کا غالباً وہ انچارج تھا، اس کے معاشقے کے خلاف اس کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اس معاشقے کے متعلق مختلف روایات ہیں، یہ جب مضمون ہمارا مکمل ہوگا تو پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ بھائی کی بیٹی سے اس کا معاشقہ تھا، بعض کسی اور کو متعلق بتاتے ہیں۔ یہ تفصیلی بحث میں یہاں نہیں جاؤں گا اس وقت، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کہتے ہیں کہ ہیرڈ نے اس غصے میں خود نہیں قتل کیا، بلکہ وہ اس کی محبوبہ جو تھی، اس کی ماں نے اس کو پٹی پڑھائی تھی کہ اصرار کرو اور اس کا سر مانگو۔ اور یہ جو کہانی ہے سر مانگنے والی، یہ عموماً قصے کہانیوں میں ملا کرتی ہے۔ جو حدیث کے طور پر بات پیش کی گئی ہے اس حدیث میں، ابن عباس سے روایت ہے، مستدرک حاکم نے اس کو پیش کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بخاری کے اور مسلم کے معیار کے مطابق وہ حدیثیں چنا کرتے تھے، لیکن یہ جو بات چنی گئی ہے یہ اپنے اندر قطعی گواہیاں رکھتی ہے کہ بالکل لغو کہانی ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تاریخی واقعات سے۔ اور کہانی یہ پیش کی گئی ہے کہ ایک موقع پر اس عورت نے اصرار کیا کہ میرے سامنے اب اس کو قتل کرو، تو حضرت یحییٰ کو پکڑ کے بلایا گیا اور ایک تشت منگوایا گیا۔ ہیرڈ نے اپنے ہاتھ سے حضرت یحییٰ کو قتل کیا اور سر کو تشت پر رکھ کر اس کو پیش کر دیا، لیکن اس سے پہلے کوشش کی کہ کسی طرح معاملہ ٹال جائے۔ اس نے کہا کوئی اور خواہش، اس نے کہا سوال ہی نہیں، اس خواہش کے سوا میری اور کوئی خواہش نہیں۔ اور جو روایتیں قطعی ہمیں ملی ہیں تاریخی اسناد کے ساتھ، وہ یہ بتاتے، ان کے اندر بھی غلطی کا بھاری امکان نظر آ رہا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ حضرت یحییٰ کے متعلق یہ فیصلہ ایک ایسی شراب کی ناچ گانے کی پارٹی پر ہوا ہے جو غالباً برتھ ڈے پارٹیاں جس طرح منائی جاتی ہیں ایسی پارٹی تھی۔ اس میں اس عورت نے مطالبہ کیا، تو حضرت یحییٰ وہاں موجود نہیں تھے۔ حضرت یحییٰ اس وقت ڈیڈ سی جو بحر مردار ہے اس کے مشرقی کنارے پر ایک آؤٹ پوسٹ جو دوسرے ملک کے سرحد پر واقع تھی، وہاں قلعے میں قید تھے۔ اور یہ جو فاصلہ میں نے اب تحقیق شروع کروائی ہے، اس کا فاصلہ کم و بیش اس جگہ سے جہاں یہ ریولری ہو رہی تھی 70 میل کا ہے، اور اس زمانے میں 70 میل سفر کتنی دیر میں ہوا کرتا تھا؟ اور وہ روایت یہ بتاتی ہے کہ اس نے وہاں کہلا کے بھجوایا کہ ان کو قتل کرو اور ان کا سر بھجواؤ۔ چنانچہ وہ گھوڑ سوار 70 میل گیا، 70 میل واپس آیا سر لے کر تشتری پر، اور اس وقت تک یہ ابھی عیش و عشرت میں مصروف تھے۔
تو جو مستند روایات حوالہ جات کے ساتھ موجود ہیں وہ بھی لغو اور بیہودہ ہیں، اور اس روایت نے اس کو اور بھی زیادہ حیرت انگیز بنا دیا ہے، کیونکہ کوئی سر نہ پیر، کوئی بھی اس کی تاریخی سند نہیں، اور اس کو حدیث کے نام پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اور مستدرک حاکم میں ایسی بہت سی روایات ہیں، اور بہقی نے تو حد ہی کر دی ہے، بہت بعد کے زمانے کی کتب ہیں، ان کی ہر وہ روایت جو بالکل نئی ہو اس کو شک کی نظر سے دیکھ کر، جب تک ان کے مضامین قرآن کی تائید میں نہ ہوں یا قرآن کے ساتھ تقویت نہ پاتے ہوں، انہیں قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ بس یہ روایت جو حضرت یحییٰ سے متعلق آئی ہیں ان کی بھی یہی حیثیت ہے۔ اب کہتے ہیں وقت ہو گیا ہے، ابھی تو انہوں نے انگلی نہیں اٹھائی ہے، میں نے دیکھی نہیں، کیوں جی اٹھائی نہیں؟ دلچسپ واقعہ تھا، آپ نے کہا پورا سن لوں۔ ہاں ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ کل، ٹھیک ہے۔